اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے تذکرہ کیا نواز شریف کو ان کا 50 روپے کا اسٹام اور پھر ان کی میڈیکل رپورٹس کے بعد باہر چلے گئے، تو کیا آج اسی طریقے کا بورڈ عمران خان کے لیے بھی بنایا جا رہا ہے؟ عمران خان کا علاج بھی باہر ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک تو عمران خان جو ہے باہر جانے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے، وہ کہتا ہے میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو جو ہے ان کے معالج بھی ایسوسیٹ نہ کیے جائیں، ان کی فیملی کو بھی ایسوسیٹ نہ کیا جائے، اور سیکریٹولی اپنے من پسند اسپتال میں لے جا کر ان کا جو ہے علاج کروایا جائے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر تو یہ ہمارے جو ہے ڈاکٹرز کو ایسوسیٹ کر کے یہ الشفا انٹرنیشنل میں اس کا داخل کر کے اور پھر ہمارے ڈاکٹرز کی مرضی کے ساتھ یہ تشخیص اور وہ کریں گے، علاج کریں گے، تو پھر ہم جو ہے سمجھیں گے کہ واقعی ان کی صحت پر جو ہے انصاف سے علاج کیا جا رہا ہے۔ پہلا تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل مجھے کہا گیا تھا کہ میں بھی آؤں، اور جو بحث ہوئی آپ میں سے اکثر لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ ہم نے ان سے 4 چیزیں عدالت میں منوائیں اور جو حکومت کے نمائندے وکیل تھے انہوں نے مانی۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ عمران خان کی بیماری کو چھپایا گیا، اور بیمار ہونے کے 2.5 مہینے بعد ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا، وہ بھی آدھی رات کو، اور وہ بھی ان وائلیشن آف دی جیل مینول، پریزن رولز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی کنٹری۔ یہ اس کا ایک پہلو ہو گیا، یہ انہوں نے مانا ہے کل، اس لیے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور جو انہوں نے کیا اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی، کرمنل نیگلیکٹ تھا جو انہوں نے کیا۔ اور کیا یہ کوئی بچہ تھا جو سین میں کھیل رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں ادھر نہ جاؤں، نیچے کنواں ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے، جو ارزو ہے، اور جس شخص کے لیے اس وقت پوری دنیا میں اس سے بڑا، اس سے پہلے پاکستان کے کسی شخصیت کے لیے اور کسی لیڈر کے لیے آواز نہیں اٹھی جتنی اب اٹھ رہی ہے۔ سری لنکا کی جو آپ مثال لیں تو وہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ قرارداد پیش کی ہوئی ہے، ساری دنیا کے اسکالرز بول رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے، میں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس ہائیبرڈ فرضی جعلی نظام کے لیے کہ تم نے بیماری کیوں چھپائی؟ اس بیماری کے چھپانے کا جو نقصان ہوا، آئی کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ، وہ نقصان یہ ہوا کہ 85% ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کم ہوئی ہے یا وہ بینائی ختم ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں خود 5 ڈاکٹرز ہیں، MBBS ان کا والد ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے باقی بھی اس شہر میں رہتا ہوں، ہمارے اور لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں۔ میں نے سب سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو، اس کی عام مثال یہ ہے کہ بخار ہو جائے تو بخار کی وجہ ہوتی ہے، وجہ جب تک آپ دریافت نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ گردن توڑ بخار ہے، یہ ملیریا ہے، یا یہ کون سا بخار ہے۔ اسی طرح سے جب کسی کے اندر ٹریگر ہوتا ہے کوئی کلاٹ، یعنی خون کا جمع ہوا لوتھڑا، تو پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، پہلے اس کی تفتیش ہوگی کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی کسی ہاسپٹل میں۔ کل تیسری بات جو ہم نے منوائی ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ عدالت کے سامنے کل کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کی گئی۔ ایک رائے تھی ایک ڈاکٹر کی جو اس وقت پیمز کا انچارج ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بینگ فادر آف دی ڈاکٹرز کہ پیمز ہاسپٹل میں سے شہباز شریف کو بھی جعلی رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس کے حوالے سے ابھی چیف منسٹر نے کہا، اور پتہ یہ لگا کہ وہ رپورٹ جعلی تھی، اور وہ ڈاکٹر پھر شرمندہ ہوتے رہے اپنے ڈاکٹر دوستوں کے سامنے بھی۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیماری کے حوالے سے یہ مانا عدالت کے سامنے حکومت نے کل کہ وہ اب بھی ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عمران خان کے حوالے سے 4
ایشوز ہیں جن کے اوپر میں خصوصاً آپ کی توجہ، پوری قوم کی توجہ اور انٹرنیشنل پریس کی توجہ بھی چاہتا ہوں، اور ہیومن رائٹس کے جتنے آرگز ہیں پاکستان. یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد، اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو، اس کی بہنوں کی رسائی دے دے. یہاں پر وہ لوگ، افسوس اس طرح ہوتا ہے، وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کرتے ہیں. وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے، وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور خان صاحب تو بھگت رہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا، یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا، ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے، آج اس کو افسوس ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی، تو پھر آپ تیاری پکڑے، آپ بھگتنے کو تیار ہو. 3 سال سے شہباز شریف کی کمر کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ آپ جب جیل کاٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے بھگتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھگتیں گے اور ہم یہ بھول جائیں گے. اب بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے. ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. ملک پہ بہت سخت ٹائم ہے. اگر اسی ٹائم بھی آپ اس طرح سیاسی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہے، ہماری قیادت کو، ہماری پارٹی کو توڑنے پہ ساری انرجی آپ ضائع کر رہے، تو یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں، آپ اس ملک کے ساتھ، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہے. اور یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا ہوگا، یہ سب کو بھگتنا ہوگا. اب بھی عقل کے ناخن لے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. کتنے لوگوں کو آپ نے توڑا. پارٹی کمزور نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے. خان صاحب کا گراف دن بدن لوگ ہمیں کہتے آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا. میں کہہ رہا ہوں ہماری گراف روزانہ بڑھتی جا رہی ہے، ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. خان صاحب کی پارٹی جو ہے ہر روز جو ہے اس میں جو ہے نئے لوگ آتے ہیں، باوجود اس کی کہ ریاست کا جبر ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہماری سپورٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک ہم جو ہمارا جو ووٹ ہمیں ملا تھا خان صاحب کی رہی، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہم لڑ نہیں سکتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں، لیکن جو اداروں کے اور حکومت کے رویوں کی وجہ سے جو عوام اور ان کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے، وہ نفرت بڑھ رہی ہے اس ملک کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو قریشی صاحب ہیں وہ ان کو جو ہے پورا پروسیجر سے ان کو قبل از وقت ان کو بتائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کو اعتماد میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہدایات پر وہ بھی جو بھی پروسیجر ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب سجیسٹ کریں گے وہ اس کی جو ہے اسی حساب سے اپنا تشخیص، ڈائگنوزز اور ٹیسٹ وغیرہ. کوثر صاحب آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟ آپ جیت گئے کیس. دیکھیں یہ تو اب آنے کی ہے نا، اس پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے. بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے اٹارنی جنرل نے کمپلیٹ یقین دہانی کی تھی، اور آج بھی ہم نے کہا اور اس میں بھی ہم نے کہا کہ دیکھیں اس میں سیاست کا کوئی دخل عمل نہیں ہے. یہ عمران خان کی زندگی سے متعلق ہے، اور زندگی بنا صحت کے وہ نامکمل ہوتی ہے. سو ظاہر ہے کہ اگر ان کی داہنی آنکھ یا ان کے دانتوں کی تکلیف تھی، ان کو جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ بھی خوشا صاحب مطمئن ہے فیصلے سے آپ؟ دیکھیں ہمیں تو یہ تھا کہ یہ جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور وضاحت کے ساتھ فیصلہ کریں گے. یہ پھر اس بورڈ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ بورڈ جو ہے یہ تعین کرے گا کہ ان کو کس ہسپتال میں داخل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں پیمز پر کوئی اعتبار نہیں ہے. پیمز میں نہ کوئی اسپیشلسٹ ہے، اور پھر وہ ان کے من پسند جو ہے ڈاکٹرز پر محیط